اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ نسبتوں کی وجہ سے رب کریم نے ہمیں افضل فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہمیں افضل فرمایا۔ آج جو امتی 1445 سال بعد سرکار کا کلمہ پڑھ رہا ہے، آج کا امتی بھی پچھلے نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔ ایمان سے بتانا، اگر آج کسی عالم کے ہاتھ کلمہ پڑھنے والا، کسی مفتی کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والا، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والا 1445 سال بعد اگر افضل ہے، وہ بھی ایک دو لوگوں سے نہیں، تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے، تو پھر ایمان سے بتانا جنہیں سرکار کی آغوش میں بیٹھ کر کلمہ نصیب ہوا ہے، ان شہزادوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج کا امتی پچھلی امتوں سے افضل ہے، تو جنہیں نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ صحابہ کتنے افضل ہوں گے۔ اگر آج کا امتی پچھلی امتوں سے افضل ہے دور کی نسبت کی وجہ سے، تو جنہیں سرکار نے کاندھوں پہ بٹھا کے خطبے عطا فرما کے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جنہیں اپنے گنبد خضرا میں سلا کے ساری کائنات کو بتایا ہے کہ میرا عمر بھی مجھے پیارا ہے، میرا صدیق بھی مجھے پیارا ہے۔ اب قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ تم ساری امتوں میں سے افضل ہو۔ کلمے کی وجہ سے اگر ہم افضل ہیں تو پھر اس خون میں کتنا کمال ہوگا جو سرکار کی اولاد کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات سے جس نے تعلق جوڑا ہے، رب کریم نے اسی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بابرکت ذات، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کمال دیکھیے کہ حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں، قریشی النسل نہیں ہے، سکن کلر بھی حبشہ والوں کا ہے، باڈی شیپ بھی حبشہ والوں کی ہے، پروناؤنسیشن بھی حبشہ والوں کی ہے، بولتے ہیں تو عربی زبان کا تلفظ مکمل ادا نہیں ہوتا، لیکن عشق مصطفیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ ادھر دیکھنا، سارے قریش نیچے بیٹھے ہیں، سارے عرب نیچے بیٹھے ہیں، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے حسین چہرے معاذ بن جبل جیسے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، اکابرین قریش نیچے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں۔ فتح مکہ کے دن آمنہ کے لال نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کر ساری کائنات میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے تعلق میں رب نے وہ برکتیں رکھی ہیں، سارا زمانہ نیچے بیٹھا ہے، ہمارا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذانیں دے رہا ہے۔ اگر بلال حبشی کا یہ مقام ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام کا یہ مقام ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خاندان کا کیا مقام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خون مبارک کا کیا مقام ہوگا، اور سرکار کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر غلام کا کیا مقام ہوگا۔